السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 6، 7واں پارہ سورہ الانعام۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے کہ آخرت کے عذاب کیا ہیں، آخرت میں سزا کیا ہے، تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اور یہ مشرکین مکہ جو دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کو ڈرانا، ان کو بتانا کہ آخرت میں یہ ہوگا اور حشر کے میدان میں یہ ہوگا، تو یہ تو یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کو ڈرانے سے کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ ان کو تو بس آپ نے دعوت دے دی، اب ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ آپ جو ایمان والے ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ڈرائیے کہ دنیا میں اگر گناہوں کے ساتھ زندگی گزارو گے تو آخرت میں یہ سزائیں ملیں گی، یہ سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ تقوی اختیار کریں گے۔ اگر ہمیں انجام پتہ ہو، بھائی ہم اسکول میں پڑھتے ہیں اور تو ایگزام آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے بھائی اگر ایگزام کی تیاری نہیں کریں گے تو فیل ہو جائیں گے، رسوائی ہوگی، تو محنت کرتا ہے بچہ۔ تو آخرت میں کیا ہونے والا ہے جب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو فکر پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رسوائی سے بھاگتا ہے، اس کی بے عزتی ہو، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس بات کو بیان فرمایا، اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے تحت وہ آیت نازل فرمائیں۔ واقعہ کیا تھا کہ جو سرداران قریش تھے، عرب کے جو سردار تھے بڑے بڑے، تو چونکہ وہ لوگ عرب تھے، عرب لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو 30 مار کا سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور دوسرے غیر عرب لوگوں کو اجمی کہتے تھے، یعنی گونگے۔ وہی سمجھتے تھے پوری دنیا ہمارے علاوہ بیکار ہے بس۔ جو ایمان لانے والے صحابہ تھے، جو حضور سے بہت محبت رکھتے تھے، تو وہ ایسے لوگ تھے جن کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت بلال، غیر عرب صحابہ، تو یہ حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، حضور سے محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا، اسی طرح سے یہ سرداران قریش اور مکہ جو ہے نا، وہ حضور کے پاس سے گزرے، اور انہوں نے انہی صحابہ کرام کو بیٹھا ہوا دیکھا حضور کے آس پاس، تو کہا کہ آپ کو ان کے علاوہ کوئی اور لوگ سمجھ نہیں آتے؟ ہم آپ کی بات سمجھنا بھی چاہتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دبے کچلے لوگ، یہ جن کی کوئی حیثیت معاشرے میں نہیں ہے، غیر عرب یہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے آس پاس، تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس کیسے آئیں۔ کم سے کم ایسا کیا کیجئے کہ ان کو اپنے پاس مت بٹھایا کریں۔ تو حضور نے اس سے منع فرمایا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ میرے پاس نہ بیٹھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرا کریں تو کہ کم سے کم جب ہم آئیں یا ہمارا ارادہ ہو آپ سے بات کرنے کا، تب ان کو ہٹا دیا کریں، تاکہ ہم اور آپ ہی بات کریں۔ یہ غیر عرب اور خاص طور پہ حبشی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حبشی تھے، تو عرب کے جو لوگ تھے نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے بھئی ہم تو عربی ہیں، یہ حبشی، یہ اس لائق کہاں ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھیں، ہمارے برابر میں بیٹھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اتنا تو کیجئے کہ ہم آپ سے جب بات کرنے آئیں اور ہمارا کبھی من ہو کہ بھئی ہم آپ سے بات کریں، آپ کی بات کو سمجھیں، تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ یہ لوگ آئیں، بات سنیں، تو ہو سکتا ہے یہ ایمان لے کر آ جائیں۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت محبت فرماتے تھے اپنے امتی سے، ایک ایک امتی سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے امتی سے ایسے تھی کہ جیسے ایک باپ جتنی محبت کرتا ہے، باپ سے بھی بہت زیادہ۔ تو حضور کی بھی خواہش یہ تھی کہ کم از کم یہ بات کو سنیں گے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کتنے ایمان لے کر آ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، ایسا کر دیا کریں گے، جب آپ لوگ آؤ تو بتانا، تو ہم ان کو ہٹا دیں گے۔ اچھا حضور کی منشا کیا تھی کہ بھئی اگر یہ تو ایمان والے ہیں ہی، اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ بھی جائے وہ سرداران عرب اور قریش کے آنے پر، تو کیا حرج ہے، اور ان کو دین کی دعوت سننے کا موقع مل جائے گا، حضور کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا، تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لے کر آ جائیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری بات مان لی جاتی ہے، تم جب چاہو جب آنا بتا دینا۔ تو انہوں نے کہا، جو عرب کے جو یہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا اسی ایگریمنٹ کو آپ لکھ دو، ایک بار لکھ کے بول دو کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ بھائی ایسے ایسے لکھ دو. تو بس یہ لکھنے کا ایگریمنٹ ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور کلیئر کر دیا کہ اے پیغمبر ایسا مت کیجیے. آپ جو آپ کے اپنے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ دبے کچلے ہیں، حبشی ہیں، اور معاشرے میں اور عرب میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کچھ اس میں سے غلام بھی ہیں، لیکن یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، ان کی آپ فکر کرنا چھوڑ دیجیے. وہ جنت میں جائیں جہنم میں جائیں وہ ان کے اوپر ہے، آپ سے ان کے بارے میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. اسی لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کو بات کرنی ہے ایسی کرو، کوئی صحابی آپ کے پاس سے اٹھے گا نہیں، کسی کو آپ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ایسے ہٹا دیتے ہیں تو یہ تو ناانصافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اپنے پیغمبر کی. دیکھو احتجاجی جو مسٹیکس ہیں وہ ہو سکتی ہے پیغمبر سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف توجہ فرمائی کہ نہیں، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے مت لیجیے، کیونکہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، کلیئر ہے. اسی لیے آپ اپنے صحابہ اکرام کو اپنے پاس سے ہٹائیں تو یہ ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اور اچھا لگے نہ لگے لیکن یہ اچھا نہیں ہے. اسی لیے آپ اپنے فیصلے کو بدلیے، بول دیجئے کہ جیسے بات کرنی ہے ایسی آ کے بات کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر جو عرب کے لوگ تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ارے یہی دبے کچلے مسلمان ملے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو، اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر عربی ہے تو اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، کوئی عربی ہے تو اس پر ہوگا. یہ ذات، برادری اور نسل، رنگ، اس کی کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک نہیں ہے. جو حق کو قبول کرے گا وہ اللہ کے ہاں قبولیت والا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. جیسے سونا کہیں پہ بھی رکھ دیا جائے وہ سونا ہی رہتا ہے، ایسے حق کو قبول کرنے والے چاہیں کوئی ہوں، وہ حق کو جب قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا. اس پورے رکوع میں یہ کچھ باتیں تھیں خلاصے کے طور پر. اب ہم لوگ آیتوں سے سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اے رسول اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے پروردگار کے سامنے اس حال میں جمع کیے جانے کا ڈر رکھتے ہیں جس میں نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی. شاید یہ لوگ نافرمانی سے بچیں. آخرت میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر. تو اس آیت سے ہی مطلب ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بھی جو سفارش کریں گے نا وہ اللہ کے حکم سے کریں گے. کوئی کسی کی اگر سفارش کرے گا تو وہ اللہ کے حکم سے کرے گا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. اللہ کے حکم کے سب محتاج ہوں گے. وَأَنذِرْ، اور آپ ڈرائیے، بِهِ، اس قرآن مجید کے ذریعے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَخَافُونَ، جو خوف رکھتے ہیں. کس بات کا خوف رکھتے ہیں؟ أَن يُحْشَرُوا، جمع کیے جانے کا، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس. لَيْسَ لَهُمْ، نہیں ہوگا ان کا، مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ، ولی کوئی مددگار، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں. یعنی ایمان والوں کو چاہیے تقوی اختیار کریں. ایک ہوتا ہے عام زندگی آپ کی گزر رہی ہے، ایک ہوتا ہے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا. تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا مطلب کہ میرا کوئی کام سنت کے خلاف بھی نہ ہو. ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے سنت کے خلاف بھی کوئی کام نہ ہونا، یعنی میری زندگی سنت کے مطابق گزرے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو دور مت کیجیے. یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سمجھایا. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. نہ آپ پر ان کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری ہے اور نہ ان پر آپ کی جواب دہی کی ذمہ داری ہے. آپ کیا کر رہے ہیں، نہ تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا کریں گے، نہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ حق کو قبول کریں گے وہ جانیں، اپنا فائدہ ان کا ہوگا. اور آپ کی حق بات کو وہ قبول نہیں کریں گے تو آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اس لیے آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نہ آپ پر نہ ان پر آپ کی جواب دہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں دور کر دیں، ورنہ آپ کا شمار
نا انصافی کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، اچھا لفظی ترجمہ دیکھیے، ولا اور نہ تطرد دور کیجئے الذین ان لوگوں کو یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح میں والعشی اور شام میں یریدون وجہا یریدون وہ چاہتے ہیں وجہا اپنے اللہ کی رضا کو، ما علیکا آپ کے اوپر نہیں ہے من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کچھ بھی، وما من اور نہیں ہے من حسابکا آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیئن کچھ بھی، فتطردہم تو آپ ان کو دور کر دیں گے، فتکون تو آپ ہو جائیں گے من الظالمین نا انصافی کرنے والوں میں۔ ظالمین کا مطلب ظالم کہتے ہیں کہ جو چیز جیسی ہونا چاہیے تھی اس سے تھوڑا ہٹا کے کر دینا، تو اس سے وہ مطلب نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ نا انصافی کہلائے گی یہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ ہو جائیں گے نا انصافی کرنے والوں میں سے، تو ایسا مت کیجئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیغمبر جو ہے نا وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اگر کہیں چھوٹی سی بھی چوک ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو چوک میں اور گناہ میں فرق ہوتا ہے، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہوتے ہیں، اور اگر چوک بھی ہو رہی ہوگی نا چھوٹی سی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے پیغمبر کی۔ دیکھیں یہاں پیغمبر سے چوک ہو جاتی، اللہ نے فوراً وحی نازل فرما دی۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیسے بنا دیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا عرب کے جو سردار ہیں، سرداران قریش، یہ کہتے تھے یہی دبے کچلے اور یہ اجمی اور یہ غلام لوگ ملے ہیں اللہ کو کہ ان پر اللہ اپنا فضل فرما رہا ہے۔ ارے اگر اسلام برحق ہوتا تو ہم قبول کرتے، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ حق کون قبول کرتا ہے۔ جس نے حق قبول کر لیا اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں کوئی بھی انسان حق کو قبول کر لے بس، اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ حق کو قبول کرنے والے ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئے۔ اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تاکہ یہ لوگ کہیں کیا ہمارے درمیان یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے خوب واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو شکر گزار بندہ ہے، کس کے دل میں اللہ کو پانے کی چاہتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سرداران قریش جو ہے نا یہ چاہتے ہی نہیں حق کو قبول کرنا، تبھی تو یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ارے یہ بلال حبشی کیسے بیٹھے ہیں پیغمبر کے پاس، اور ان کو اتنی عزت کیسے مل رہی ہے۔ تو بس انہی چیزوں کی وجہ سے یہ حق کو قبول نہیں کر پاتے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے، کون اللہ سے محبت فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنہ ہم نے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، بعضم ان میں سے کسی کو ببعضن کسی کے لیے، لیقول تاکہ یہ لوگ کہیں اہؤلاء کیا یہی لوگ ملے ہیں، من اللہ کہ اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ فرمائے، علیہم ان پر، من بیننا ہم میں سے۔ جیسے ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی سے نفرت ہوتی ہے اور اس کو کوئی مقام ملا، رہے یہی تھے، ان کو اور کوئی ملا ہی نہیں تمہیں۔ بھائی بنانے والا بولتا ہے یار اس کے اندر یہ قابلیت ہے، تو جلنے والے بولتا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور ملا ہی نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے بھائی جو حق کو قبول کرے گا، کوئی بھی حق کو قبول کر رہے، اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، جو حق کو قبول کر لے وہ بڑا ہے، جو تقوی کو اختیار کر لے۔ اچھا یہی معاملہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ آج دیکھیے کہ مسلمان ہم کہیں بھی ہیں لیکن برادریوں کا فرق ہم نے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ صاحب یہ چھوٹی برادری یہ بڑی برادری، حالانکہ قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، جو متقی ہوگا وہ اللہ کے یہاں فضیلت والا ہے، وہ اللہ کے یہاں اونچا مقام رکھتا ہے۔ باقی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی بڑی برادری کو کسی چھوٹی، کوئی بڑی چھوٹی برادری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا سب برابر ہے، لیکن ہم نے پھر بھی لکیریں کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں کہ نہیں صاحب ہم پیغمبر کی نہیں مانیں گے، نہیں اللہ کی بھی نہیں مانیں گے ہم، تو ہمارے یہاں تو یہ بڑی برادری، یہ چھوٹی برادری، یہ اونچی برادری، یہ نیچی برادری، یہ چھوٹے لوگ یہ بڑے لوگ۔ کمال ہے، اللہ فرماتا ہے متقی جو ہوگا وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ الیس اللہ،
تو کیا اللہ نہیں جانتا ہے؟ بے عالم نہیں جانتا ہے بالشاکرین شکر گزار بندوں کو؟ اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے دیکھیے، ارے صاحب کہاں چلا گیا، چلیے اچھا، تو یہ جب واقعہ پیش آیا کہ آپ یہ جو مسلمان ہیں جن کو سماج کے اندر بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، چاہے یہ سردار لوگ آئیں بات کرنے کو یا نہ آئیں، نہیں آنا چاہتے تو جہاں من کرے وہاں جاؤ، باڑ چولہے میں جاؤ، تم سے مطلب نہیں ہے، مت کرو حق و قبول، تمہاری اللہ کو ضرورت نہیں، کلیئر کر دیا اللہ نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر، جب یہ کمزور مسلمان جو کوئی حبشے سے تعلق رکھتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی غلام تھا، یعنی جن کی سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، یہ کہیں اگر نظر بھی آ جائے نا تو ان کو سلام کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، خود سے سلام کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ مجھے ان کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان صحابہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی سلام کیجئے، تمہارے پروردگار نے اپنے مہربان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھیے اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ نے پھر بھی یہ بتانے کے لیے اپنے بندوں کو، دیکھو میں کتنا مہربان ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب پر اپنی رحمت کو حاوی کر دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے پروردگار نے اپنے مہربان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں کہ بھئی آپ لوگوں کی محبت میں ایسا کر رہا ہوں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے مہربان ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندوں، میں دیکھو بہت مہربان ہوں، میں دیکھو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری فرما برداری کر کے میرے پیارے بندے بن جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ جہنم کا تمہیں عذاب ملے، میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں تم رسوائی کا سامنا کرو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا، جب تم نے کفر سے توبہ کر لی اور ایمان میں داخل ہو گئے تو اللہ اتنا اونچا مقام دے رہا ہے۔ اب زندگی میں اگر گناہ ہو جائیں، اور گناہ ہو جائیں گے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اس سے گناہ ہوں گے ہی، انسان تو دونوں چیزوں سے بنا ہے، یعنی وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ جو گناہ بالکل نہ کرے وہ فرشتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اڑے رہیں، توبہ نہ کرے وہ شیطان ہے۔ انسان گناہ بھی کرے گا، توبہ بھی کرے گا، جو گناہ کر لے فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب توبہ سے اللہ نے کفر جیسے گناہ کو معاف فرما دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے اللہ گناہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، تم میں سے جو شخص ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر گزرے، پھر توبہ کر لے اور نیک بن جائے تو یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم دلائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا طریقہ اچھی طرح واضح ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر دے کہ دیکھو ہمیں کرنا کیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، آئیں آپ کے پاس، جب آپ کے پاس آئیں، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل، تو آپ کہیے، سلام، سلامتی ہو تم پر، علیکم، تم پر، کتبا، فیصلہ کر لیا ہے، ربکم، تمہارے رب نے، علی نفسی، اپنے اوپر، رحمہ، رحمت کا، انہو، کہ جو شخص عمل کرے، منکم، تم میں، سوءاً، برائی کا عمل، بجہالت، ناواقفیت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کر لے، من بعد، اس کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا ہے
اور رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتی اپنی آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرمین کا طریقہ۔ تو یہ ہمارا ہو گیا رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 6 آج کمپلیٹ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ رکوع سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔